دیکھیے سب سے کم درجے کی بات جو حضور کی حیات طیبہ میں ہوئی، غزوہ حنین کا مار غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ نامی ایک آدمی نے بدتمیزی کی اور کہا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، ما عدلتا۔ حضور نے فرمایا تیری ہلاکت ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا فصبر، حدیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتاب، حضور علیہ السلام نے اس کی بدتمیزی پر صبر فرمایا، فصبر، حضور نے صبر کیا اور فرمایا اس کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں زیادہ دکھ دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات فرمائی کہ یہ آدمی ان قریب دین سے نکل جائے گا، اس کے ساتھ ایسا ایسا گروہ ہوگا، اس کے یہ حرکات ہوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک آدمی جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح تھا، اس کی حضور نے نشاندہی فرمائی کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ گروہ مضبوط ہو گیا اور سیدنا علی ہی کے ہاتھوں اس گروہ نے موت کا منہ بدلا سکھا، سب قتل ہوئے، یہ ذوالخویسرہ بھی قتل ہوا۔ میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دوسرا واقعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13-14 آدمی ہیں، زیادہ ہوں تو کوئی کسی اور بھائی کو یاد ہو، مجھے تو یاد صرف 13 ہے۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ان میں ابو سفیان مغیرہ ابن حارث حضور کا تایازاد بھائی یہ بھی تھے۔ حضور نے فرمایا یہ غلاف کعبہ پکڑ کے بھی توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں کریں، ان کو قتل کر دو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایک کر کے آئے تو حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ امت سے یہ فرمایا انہیں قتل کر دو، اگر یہ غلاف کعبہ پکڑ کے بھی معافی مانگے تو بھی معاف مت کرو۔ ان میں پہلا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضور کے تایازاد بھائی منہ پر ڈاٹھا مار کے لپیٹ لپاٹ کے حاضر ہوئے کہ مجھے پہچان کوئی نہ سکے۔ آگے سلام کیا، حضور نے پہچان لیا اور منہ پھیر لیا، اس طرح سے آیا پھر ادھر منہ پھیر لیا، پھر ادھر سے آیا پھر منہ پھیر لیا۔ پھر اپنے چھوٹے معصوم بچے کو کہا چلو بیٹا چلے جنگل میں جائیں گے، وہ گھاس پات کھا کے گزارا کریں گے، مرمرا جائیں گے۔ اب یہاں رحمت کا جوش ہے، سرکار نے فرمایا چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ ابو سفیان مغیرہ ابن حارث نے، یہ حضور کا تایازاد بھائی ہے، یاد رکھیں میں کسی دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ بنی امیہ کا نہیں ہے، بنی ہاشم میں سے ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی توہین میں ایک لمبا قصیدہ لکھا، بہت بڑا شاعر تھا، عجیب تھا، جاہلیت کے زمانے کا بڑا بادشاہ تھا، تمتنا تھا اس کی گفتگو کا، بڑی سج دھج والا ہاشمی تھا۔ اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا، حضور نے گلے سے لگا لیا۔ تاریخ میں لکھا کہ یہ حضور کا بچپن کا دوست بھی تھا، تایازاد بھائی بھی، دوست بھی۔ حضور کو رحم آ گیا، حضور نے معاف فرما دیا۔ اب یہاں پاکستان کے کچھ لوگ اور ہندوستان کے کچھ لوگ
وہ کہتے ہیں جی حضور نے قتل نہیں کیا، تم کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا بے وقوف لوگ ہیں! میں سمجھ نہیں سکتا ایسے ایسے بدمغز بھی دنیا میں ہیں۔ سیدھی بات ہے، اللہ پاک نے تمام ان مسلمانوں کو جو بھی کلمہ پڑھ لے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بدلہ لے یا معاف کر دے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور صلح جوئی کی اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، یہ ہے نا قرآن میں۔ تو حضور نے معاف کر دیا تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے معاف نہیں فرمایا کہ شاتم رسول کا وجود قبول ہے۔ فرق ہے دو باتوں میں، دو سوچیں ہیں، دونوں سوچوں میں فرق ہے۔ پہلی سوچ یہ ہے کہ بدتمیزی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، اس کا وجود گالی گلوچ کی حیثیت سے قبول ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب دلیل دیتے کہ حضور نے معاف کر دیا، کوئی حضور کو معافی کا حق نہیں ہے، تمہیں ہے، حضور کو نہیں ہے۔ پٹھانوں میں قتل ہوتے ہیں، وہ تاخو برادر ماخو برادر یغڑم بغڑم کر کے، اور وہ کہتے ہیں جناب وہ رشتہ دے دو، ان کا وہ جرگہ کہتا ہے، اور اتنے لاکھ روپیہ دے دو، 1000 روپیہ دے دو اور جاؤ۔ یہ معافی نہیں ہے، سلو کا مسئلہ ہے نا۔ سعودی عرب میں سارا اسلام ہو نہ ہو حدود تو ہیں، وہاں قتل کی سزا قتل ہے۔ اور یہ واقعہ پچھلے سال کا کہ ایک آدمی پر جلاد تلوار سونچے ہوئے آگے، بڑا قریب تھا کہ گردن پر رک جائے، یہاں سے پکڑ لیا ایک آدمی نے آگے، اس نے کہا جی میں نے معاف کیا۔ یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ تو معافی کا حق آپ لوگوں کو ہے، حضور کو حق نہیں ہے۔ حضور کا دوہرا حق ہے، ایک حق بحیثیت انسان کے، دوسرا حق بحیثیت نبی کے۔ وہ تشریح حق ہے یا عام حق ہے؟ حضور صاحب شریعت ہے نا، آپ کا عمل شریعت ہے، تو پھر آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے؟ شریعت میں بھی تو بتانا ہے نا کہ شریعت میں معاف کرنے کا کیا اجر و مقام ہے، اور بحیثیت انسان کے اپنے غصے اور غضب کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا، صبر کرنا، اور صبر کر کے دشمن کو معاف کر دینا، اس میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا بات پوشیدہ ہے، یہ دونوں باتیں نبی نے بتانی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکہ کے ان 13-14 آدمیوں کو معاف فرما دیا تو یہ آپ کا مقام و منصب ہے، یہ وہ حق ہے جس کا ذکر ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انما محمد بشر، اے اللہ محمد ایک انسان ہے، یغضب کما یغضب البشر، اسے غصہ آتا ہے جس طرح باقی انسانوں کو غصہ آتا ہے، فایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او لعنتہ، پر اگر کسی مسلمان کو میں نے برا کہا ہے، لعنت بھیجی ہے، سست کہہ دیا ہے، تو اے اللہ فاجعلها له کفارۃ وقربۃ عندک یوم القیامہ، اے اللہ میرے اس برا کہنے کو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہے مقام نبوت۔ اب اگر نبی نے معاف کر دیا تو یہ تو اس کی قربت کا ذریعہ بن گیا، اس کا کفارہ ذنوب ہے، مقام نبوت ہے۔ اور تیسری بات، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دین کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اور یہ عقیدہ یوں ہی خیالات کی بنیاد پر نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے، دیومالائی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کے ماتحت ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ اپنے جی سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ دین کے بارے میں جو بات فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہ بھئی حضور نے معاف فرما دیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ اللہ کی طرف سے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، کہ صرف ایک بات ہی کہی جا سکتی ہے کہ یعنی کہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لیکن حضور نے یہ ہوتے وہ اور اس کو معاف فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے والا بختر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا،